بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ محترم حاضرین، کشف الشبہات کے درس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی انتہائی مفید گفتگو ہمارے درس میں جاری ہے۔ ایک وہ شخص جو صالحین، قبروں، بزرگوں کی عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کرنے کے باوجود یعنی جو شرک ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں منحرف نہیں ہوا، شرک میں مبتلا نہیں ہوا، ان کے شبہات کا تذکرہ سوال و جواب اور مکالمے کی شکل میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ بحث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ صالحین کی عبادت کے تعلق سے اس کے کچھ شبہات کا تذکرہ ہوا تھا، اور درس کے اختتام پر بغیر تشریح کے ہم نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا قول سنایا تھا۔ اس میں یہ قول ہے کہ اگر وہ شخص جو صالحین کی قبروں کی عبادت کرتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ انا لا اشرک باللہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتا، حاشا وکلا، یہ عربی میں کسی بات کو کہ ہم سے بہت بعید ہے، دور ہے، اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، قطعی نہیں، ایسا ناممکن ہے۔ لیکن آگے کہتا ہے وَلَكِنَّ الْإِلْتِجَاءَ إِلَى الصَّالِحِينَ لَيْسَ بِشِرْك، میں شرک نہیں کرتا، اور صالحین سے جو میں التجا کرتا ہوں، ان کی پناہ پکڑتا ہوں، ان کا دامن تھامتا ہوں یا واسطہ بناتا ہوں، یہ عمل میرا جو ہے یہ شرک ہے ہی نہیں۔ یہ اس کا قول نقل کیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا جواب پڑھنے سے پہلے ہم شیخ زید کی تھوڑی سی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شبہ، یہ خیال جو آج کے مشرکین، قبر پرست، بزرگ پرست، اولیاء اور صالحین کے لیے اللہ کے حقوق کو پھیرنے والے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شبہ کہ ہم شرک نہیں کرتے اور ہم صرف ان سے التجا کرتے ہیں اور یہ شرک نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ شبہ جو انہوں نے پیش کیا یہ اس زمانے کے مشرکین کا معاملہ بھی تھا، اور وفی ھذا العصر، آج کے زمانے کے شرک کرنے والوں کا بھی یہی شبہ ہے۔ ہاں، کل من غلا فی الصالحین، ہر وہ شخص جو نیک لوگوں اور صالحین کے سلسلے میں غلو کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں بتوں، اصنام اور اوثان کی عبادت کہاں کر رہا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا، میں بتوں کی پرستش تھوڑی کر رہا ہوں مشرکین کی طرح، ہاں، مورتیوں کو نہیں پوج رہا ہوں، بلکہ میں تو صالحین کی طرف لجوء یا ان کی طرف رجوع کر رہا ہوں، ان کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نزدیکی اور قربت رکھتے ہیں، ان کا اللہ سے قرب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں ان کی ایک عزت اور ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، اور وَلِأَنَّ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کے پاس ان کا ایسا مقام ہے کہ وہ اگر کوئی چیز چاہیں گے تو اللہ اسے پورا کر دے گا۔ ہاں، لہذا اسی بنیاد پر ہم ان کی طرف پناہ پکڑتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اور نقصان سے بچائیں۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ مشرکین کا شبہ، ان کا خیال۔ شیخ کہہ رہے ہیں وَيَزِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ تَلْبِيسًا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ عُصَاة، اس پر اور بھی زیادہ فریب کی بات یہ کرتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں، نیک لوگوں سے اس لیے بھی واسطہ، وسیلہ اور تقرب اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا معاملہ دراصل یہ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، تو چونکہ ہم گناہوں کی آلودگیوں سے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے اس وجہ سے دوری رکھتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین اللہ کا تقرب اور نزدیکی رکھتے ہیں، لہذا ان کو واسطہ بنا کر ہم دعا کر رہے ہیں، اور گنہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں اور گنہگار لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، لہذا ہمارے حاجتوں کو پورا کرنے کا کوئی طریقہ، مشکلات کو دور کرنے کا کوئی راستہ، بیماریوں سے شفا کے حصول کا کوئی سبیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا واسطہ بنائیں۔ ہم گنہگار ہیں، اللہ سے مانگیں گے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، یہ نیک لوگ ہیں، ان کو واسطہ بنائیں گے، اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرے گا۔ اختصار کے ساتھ کہہ رہے ہیں اس طرح کے وہ کچھ بہانے بناتے ہیں
شبہات پیش کرتے ہیں. ہاں یہ ہم اپنی ضرورتیں، یہ جو مردے صالحین اللہ کے مقرب اور مقدس بندے ہیں انہی کے ذریعے سے اپنی باتوں کو منوا سکتے ہیں اللہ سے. کما زعموا، جیسا کہ ان کا گمان ہے. چنانچہ وہ قبروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے التجا کرتے ہیں اصحاب قبور سے، اور ایسا خیال کرتے ہیں کہ ان کا یہ عمل شرک نہیں ہے. اتنی سمپل بات ہے، آج ہم اپنے معاشرے میں یہ باتیں دیکھ رہے ہیں، بہت اچھے اور آسان انداز میں سکھایا ہے. ہو سکتا ہے سنتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بالکل روزمرہ کی ہماری دیکھی بھالی اور مشاہدے کی معائنے کی بات ہے. اور یہی مشاہدے اور معائنے کی بات پر غور کیجئے کہ یہ روزمرہ کی زندگی میں جو وہ شبہ پیش کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں، کتنا غلط ہے. ہاں ان کے اس قول میں کوئی بات، کوئی وزن ہے، قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ہے، کوئی بنیاد ہے؟ قطعی نہیں. چنانچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ عمل کرتے ہیں یہ تو بس استشفاء ہے، یعنی شفاعت طلب کرنا. توسل ہے یعنی واسطہ بنانا. واسطہ ہے یعنی ہم ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان ذریعہ بنا رہے ہیں. اور یہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ شرع شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اس عمل سے، اس خیال سے منع نہیں کرتی، بلکہ وہ اس کی ترغیب دیتی ہے. ولا یعتبرہ شرکن، اور نہ ہی شریعت کی نظر میں یہ شرک ہے. شرک تو وانما الشرک عند من یعتقد ان المعبودات من دون اللہ، شرک تو یہ ہے اس شخص کا عمل شرک ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کے اپنے معبودان جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ پیدا بھی کرتے ہیں، روزی دیتے ہیں، زندگی اور موت دیتے ہیں. جب کوئی اپنے معبودوں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ یہ روزی دیتے ہیں، یہ زندگی اور موت دیتے ہیں، یہ کائنات کا نظام چلاتے ہیں، یہ تصرفات کائنات میں کچھ اختیار اور قوت رکھتے ہیں، اور اس قسم کا عمل جو ربوبیت کا حصہ ہے، اگر ایسا عقیدہ رکھے تب یہ کہتے ہیں تب وہ مشرک ہوگا، شرک کرے گا. ہم یہ تھوڑی مان رہے ہیں صالحین اور بزرگوں کے بارے میں، بس ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ یہ پیدا کرنے والے، روزی دینے والے، زندگی اور موت کے مالک ہیں. وَلِهَذَا دَائِمًا يُرَدِّدُونَ مِن قَدِيمِ الزَّمَانِ، کہہ رہے ہیں اسی لیے ہمیشہ ایک لمبے عرصے سے، قدیم زمانے سے یہ بات وہ رٹتے اور دہراتے رکھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے زمانے کے مشرکین، بزرگ پرست، شخصیت پرست، قبر پرست حضرات یہی بات دہراتے رہتے ہیں کہ ہم صالحین کے سلسلے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ تخلیق کرتے ہیں یا وجود دیتے ہیں. خلقاً و ایجاداً کا لفظ ہے، اور اسی تشریح آگے کرتے ہیں، یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ جو قبر والے ہیں، بزرگان دین، اولیاء اور صالحین ہیں، یہ کچھ بھی پیدا کرتے ہیں یا کسی چیز کو عدم سے وجود دیتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن کیا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ان کی قربت اور نزدیکی کی وجہ سے ہم ان سے جو ہے اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں اور اپنے ضروریات اور معاملات کو ان کی جناب میں پیش کرتے ہیں. جبکہ ھذا ھو الشرک الاکبر المخرج من الملہ. یہ جو دلیل اور شبہ پیش کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ کان کھول کر، دل کی اور جسم کے دونوں کانوں کو کھول کر سنیں. یہ جو شیخ کا جملہ ہے قرآن و حدیث کی کھلی دلیلوں کی بنیاد پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ یہ کھلا ہوا شرک اکبر ہے جو ملت سے خارج کر دینے والا ہے. اگر ایک آدمی ایسے عقیدے اور عمل میں گرفتار ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبر پرستی اور شرکیات کے عمل اختیار کیے ہوئے ہے، بزرگوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ ہم ان کو پکارتے ہیں، ان سے دعا کر رہے ہیں اور یہ شرک نہیں ہے، تو آپ کا یہ کہنا کہ شرک نہیں ہے، آپ بری نہیں ہو گئے. یہ شرک اکبر ہے، اور اگر آپ اس میں ملوث ہیں تو آپ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے ہیں. لا الہ الا اللہ آپ کا سلامت نہیں رہا. آپ چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، ذکر و اذکار کر رہے ہوں، رسول کے سے محبت کا اور ان سے تعلق کا وہ جو ہے اعلان اور نعرہ کر رہے ہو، لیکن اگر یہ عقیدے میں آپ کے شامل ہے تو آپ کا لا الہ الا اللہ نہیں رہا، اسلام سے خارج ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ عمل ہے، جو لوگ یہ کرتے ہیں، دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ واسطے بناتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بے عزتی کرتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، رب کائنات کی اہانت کے مرتکب ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنتا، لہذا اسی بنیاد پر انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنا لیے. یہ کس نے کہا؟ ابھی یہ جو ان کا مقدمہ ہے ان میں سے ہم نے کوئی تحلیل نہیں کی، انہیں اس پر تجزیہ آپ بتائیے کہ یہ کس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والوں کی دعا نہیں سنتا؟ یہ کس نے بتایا؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی
متقی پرہیزگار ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس کی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ ایک آدمی گنہگار ہے تو اس کی دعا کی قبولیت اس کے مقابلے میں کم۔ لیکن اگر گنہگار آدمی اللہ کے جناب میں توبہ استغفار کرتے ہوئے دعا کرتا ہے سچے دل سے، تو یہ اللہ رب العالمین، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ مثال دی کہ ایک صحرا میں، جنگل میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کے ریگستان میں سفر کر کے جاتا ہے۔ وہ روایت آپ نے بارہا سنی ہے، اونٹ گم ہو گیا، یہ بے ہوش ہو گیا یا سو گیا۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ وہاں ساز و سامان جو ہے موجود ہے۔ جب اونٹ گم ہوا تو اب اس کو امید کٹ گئی کہ میں یہاں سے اس ریگستان سے زندہ نکل نہیں پاؤں گا، کھانے پینے کا سامان بھی اسی پر ہے، سواری بھی نہیں ہے، راستہ میں نہیں جان پاؤں گا، اور اسی ریگستان میں میری موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن جب بیدار ہوا دیکھا سامنے اونٹ پھر سے موجود ہے، تو اتنا خوش ہوا، فرط مسرت میں اسے ہوش نہیں رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے خوشی کے مارے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب۔ اور خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کس کی مثال دی کہ للہ اشد فرحا من توبۃ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے یہ آدمی خوش ہوتا ہے۔ یہاں خوشی کی تشبیہ دی گئی ہے سمجھانے کے لیے، اس آدمی کی تشبیہ نہیں دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی مزاج اور اوسان خطا ہو جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارے اپنی سمجھ کے لیے ہے، اللہ کی اس سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم کو یہ سمجھے کہ ایک بندہ جیسے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے، تو توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ ایک قرآن کی، یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے ندامت کے ساتھ، ندامت کے آنسو بہا کر رب العالمین کے جناب میں توبہ استغفار کرتا ہے، تو رب کائنات اس سے نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ اسے اپنے رحمت سے نوازتا بھی ہے، بخشش فرماتا ہے۔ تو توبہ کون کرتا ہے؟ گنہگار کرتا ہے یا نیک کرتا ہے؟ جب ایک آدمی سے غلطی ہوئی ہے وہی توبہ کرتا ہے نا۔ اگر غلطی نہیں ہے پھر بھی توبہ انبیاء کرام کرتے تھے تو رفع درجات ہوتے تھے۔ اور گناہ گار کے لیے توبہ اور استغفار ہے گناہ کو مٹانے کے لیے۔ تو اب ایک بات بتائیے کہ گناہ میں کروں، میری توبہ کوئی دوسرا کرے گا؟ واسطہ میرا کرے گا؟ یا میں اس سے کہوں گا کہ تم کوئی ایک مثال ایسی بتائیں کہ قرآن کی آیتوں میں جو دعائیں دی گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور تواب الرحیم، یہ 100 مرتبہ 70 مرتبہ اس سے زیادہ مرتبہ کہا کرتے تھے۔ اللہ سے انبیاء کرام دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور یہی بندوں کو سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں جو سکھائی ہے، کہیں یہ نہیں ملتا کہ آپ کسی کو واسطہ بنائیں، آپ کا گناہ بڑا ہے تو آپ کسی شخصیت کو، مردے کو، بزرگ کو وسیلہ بنا کر اللہ کے جناب میں اپنی درخواست اور دعا پیش کیجئے، تب قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ کوئی ایک دلیل بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ گنہگار کے لیے توبہ استغفار اور دعا کی قبولیت کے لیے بند ہو گیا، کوئی ایک دلیل بتائے۔ ہاں، کوئی موت کا وقت آ گیا یا قیامت کی نشانی جو بالکل آخر کی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا، یا ایک شخص جو ہے موت کی بالکل علامتیں ظاہر ہو گئی اس کی، تب توبہ کا دروازہ۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اس کے گلے میں جان نہ اٹک جائے، یعنی سکرات کا عالم نہ آ جائے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ صرف نیک لوگوں کے لیے توبۃ العبد، بندے کی توبہ۔ یہ تھوڑی سی بات مفصل ہو گئی۔ میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس استدلال میں یا شبہے میں جو امور پیش کیے جاتے ہیں، یہ خالص شیطانی فریب ہے، دھوکہ ہے اور بے بنیاد خیال ہے۔ اس کی کوئی بنیاد قرآن و حدیث کی دلیل کی بنیاد موجود ہے ہی نہیں، اور اس پر ایک قوم جو ہے شرک کر رہی ہے کہ ہم گنہگار ہیں اس لیے نیک لوگوں کو واسطہ بنا کے اللہ رب العالمین سے پکار رہے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں آپ۔ اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اب بتائیے، بڑی پیارے انداز میں سمجھایا تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل صاحب نے رحمہ اللہ۔
انہوں نے کہا کہ ایک بات بتائیے کہ اگر کسی دربار میں دنیا کا کوئی بادشاہ، سمجھانے کے لیے مثال دی انہوں نے کہ دنیا کا بادشاہ اگر آپ کو رعایا میں سے کسی آدمی کو بلائے اور کہے کہ تو میری رعایا میں سے ہے، ہاں میں تجھ سے خوش ہوں، یا جو بھی تو مجھ سے جو چاہتا ہے مانگ لے، میں تجھ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وقت کا بادشاہ اپنے تخت پر جو براجمان ہے، وہ اپنی رعایا کے کسی فرد کو بلا کر یہ کہہ رہا ہے دربار میں اپنے روبرو کہ تو جو چاہتا ہے مانگ، میں دے دوں گا۔ اب اس آدمی کو جو ضرورت ہے، جس سے بادشاہ بذات خود پوچھ رہا ہے، وہ یہ کہے بادشاہ سے کہ نہیں نہیں، تو اتنا بڑا بادشاہ ہے اور میں اتنا چھوٹا عام آدمی ہوں، میں تجھ سے کیسے اپنی درخواست پیش کر سکتا ہوں؟ مجھ سے تو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، میرا مقام مرتبہ بہت پست اور چھوٹا ہے، میں اپنی درخواست اور دعا یا مطالبہ تیرے سامنے پیش نہیں کر سکتا، میں تیرے وزیر کے پاس جاؤں گا، ہاں تیرے کسی دربان کے پاس جاؤں گا، اپنی ضرورت اس سے بتا دوں گا، اپنے اپلیکیشن اس کے پاس رکھ دوں گا، وہ تیرے پاس پیش کر دے گا، تب تو دے دینا۔ یہ شاہ صاحب سمجھا رہے ہیں رحمہ اللہ کہ بادشاہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ، اور جس سے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تجھ سے کیسے مانگوں، وزیر سے بولوں گا، فلاں سے بولوں گا۔ تو یہ جو وسیلے واسطے کی بات کر رہے ہیں، بادشاہ کیا کرے گا اس کو کہ میری توہین کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے مانگ لے، تو کہہ رہا ہے تو مجھ سے نہیں بولو گے، تم سے نہیں بولوں گا، ہاں میں وزیروں سے بولوں گا، جو کم درجے کے ہیں میرے ماتحت ہیں ان سے بولوں گا۔ یہ بادشاہ کی بے عزتی ہے، گستاخی ہے، اس پر سزا دے گا، انعام نہیں دے گا کہ میری بڑی عزت کر رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثلث اللیل کے آخر میں آتا ہے سمائے دنیا پر، اور اس کی طرف سے پکار ہوتی ہے کوئی حاجت مند جو حاجت مانگے، اپنی حاجت پیش کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی مقروض ہے جو مانگے اور میں قرض ادا کر دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے، بندہ کہہ رہا ہے تیرے سے نہیں مانگیں گے، اللہ ندا لگا رہا ہے مجھ سے مانگو، جو چاہیے لے لو، اور کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، اللہ سے کیسے مانگیں گے، واسطے سے مانگیں گے۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اہانت کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنے گا، چنانچہ وہ اللہ کے اور اپنے درمیان واسطہ بنا رہے ہیں۔ فشبہ اللہ بالملوک والعظماء من الناس، چنانچہ انہوں نے اللہ کی بے عزتی کیسے کی، اللہ کا درجہ کیسے گھٹایا، انہوں نے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے جو بادشاہ ہیں اور عظیم لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر، اللہ کو ان سے تشبیہ دے دی۔ بڑی شان سے کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کا وسیلہ، ملکہ یا شہزادے کا وسیلہ لگتا ہے، ہاں بینک اپنے فیکٹری یا کمپنی کے مالک کے پاس جانے کے لیے جو ہے مینیجر یا اس کے کاریہ کرتاؤں کا وسیلہ لگتا ہے۔ اللہ کے پاس ڈائریکٹ جائیں گے؟ ہاں اللہ کے پاس ڈائریکٹ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیکٹری کے مالک کی طرح نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بادشاہ کی طرح نہیں ہے کہ اس کو اپنی سلطنت چلانے کے لیے وزیروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو اس کے سپاہی بغاوت کر دے تو اس کی حکومت کا تختہ الٹ جاتا ہے، ہاں ملکہ شہزادہ روٹ جائے تو اس کو منانے کے لیے دقت پیش آتی ہے نا۔ یہ باتیں کیا اللہ کے لیے یہ چیزیں ہیں؟ کوئی وزیر یا دنیا کے سارے فرشتے، موجودات کے سارے فرشتے، سارے نیک صالحین اللہ رب العالمین کے خلاف کوئی بغاوت کر سکتا ہے؟ اور اگر کر دے بالفرض، جو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر فرض کرو کوئی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اس کی سلطنت اور اس کی بادشاہت میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ یہ حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی، امام احمد بن حنبل جس حدیث کے بارے میں کہتے تھے کہ اہل شام کی سب سے بہترین حدیث، لمبی حدیث، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے کہا یا عبادی ہے، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا، لہذا ظلم نہ کرو، اور پھر اے میرے بندو کر کے خطاب کیا۔ تو اسی میں ہے کہ اے میرے بندو، تم میں کہ اول آخر انسان اور جن سب لوگ اگر دنیا کے سب سے بہترین متقی پرہیزگار انسان کے جیسے ہو جائیں، ان کے دل کے برابر، تو یہ چیز میری سلطنت اور ملک میں کوئی زیادتی نہیں کرے گی۔ یا عبادی لو ان اولکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم علی قلب افجر رجل واحد منکم ما نقص ذلک مما عندی او من ملکی شیئا، او کما قال، کہ اے میرے بندو تم میں کا اول آخر انسان جنات دنیا کے سب سے برے انسان کے دل پر ہو جائیں، ساری کائنات اول سے آخر جن اور ان سب مل کر دنیا کے سب سے برے انسان کی طرح بن جائیں،
تو اس سے میری سلطنت میں، اللہ کی کائنات میں، اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ تو دنیا کے بادشاہ اور اللہ کی جو بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی بادشاہ ہے الملک مالک الملک، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ آپ ایک جیسا سمجھ رہے ہو؟ یہ بات کہہ کے آپ اللہ کو دنیا کے بادشاہوں سے تشبیہ دے رہے ہو، جبکہ یہ محتاج ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بادشاہ اور دنیا کے بڑے لوگ ہیں نا، لا يدرون عن افراد رعایاہم حتی یاتی المقربون منہم والحجاب والوزراء فیذکرون حاجت فلان ومشکلۃ فلان، کہ یہ جو دنیا کے بادشاہ اور بڑے لوگ ہیں یہ اپنی رعایا کے افراد کے بارے میں حقائق یا تفصیلات جانتے نہیں ہیں کہ ہماری رعایا میں سے کس فرد کی کیا ضرورت ہے، ان کو نہیں پتا۔ ہاں، یہاں تک کہ بادشاہ کے قریبی درباری اور دربان حجاب وزراء آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کی یہ حاجت ہے، بادشاہ سلامت آپ کی سلطنت میں ایک انسان ایسا ہے، فلاں آدمی ہے، وہ یہ ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، اس کی یہ مشکل ہے۔ ہاں، جب یہ مقربین حجاب اس کو بتاتے ہیں تو بادشاہ اور عظیم شخصیات بادشاہوں کی طرف سے اس فلاں شخص کے تعلق سے کوئی فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا جائے، اس کی ضرورت پوری کرنے کا کچھ انتظام کیا جائے، وہ بھی شاید پوری نہیں کر پاتے، تھوڑا موڑا مدد کر پاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فَالَّذِي مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ عَنْهُ شَيْئًا، کیوں؟ وہ معاملہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ وزراء اور عظماء یا دربان جو آگے بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں ایسا ایسا ہے، ان کے بتانے سے پہلے بادشاہ کو ان کے حاجتوں کے بارے میں، تکالیف کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ حتی ذکرہ لہم الحجاب والوزراء، یہاں تک کہ یہ دربان، وزراء اور مقربین اس کو بتاتے ہیں بادشاہ کو، تو اس وقت اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کے بادشاہوں اور عظیم لوگوں کا یہ معاملہ ہے۔ تو اب یہ لوگ جو اللہ کے بزرگوں کو واسطہ بنا کے اللہ کے بیچ میں ڈال رہے ہیں، اپنے اور اللہ کے بیچ میں، وہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ڈائریکٹ ان کی دعا نہیں سن سکتا، نہ ان کی مطالبوں کو پورا کر سکتا ہے، اور نہ ان کی حاجتوں مرادوں کو پورا کر سکتا ہے، مگر نیک لوگوں کے واسطے سے۔ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں بیمار ہے، فلاں جو ہے قرض کے بوجھ کے نیچے ڈوبا ہوا ہے، فلاں اپاہج ہے، فلاں کی یہ حاجت ہے اور یہ مراد ہے، یہ مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم ہے۔ یہ نیک اور صالح لوگ جو قبروں میں یہ بتائیں گے کہ اللہ رب العالمین تیرا فلاں بندہ فلاں حاجت کا شکار ہے، اس کی حاجت پوری کر دے، واسطہ بن کے یہ بتائیں گے، اللہ کو نہیں پتا۔ پھر کس بنیاد پہ آپ دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ کو قیاس کرتے ہو؟ یہ جو تشبیہ دیتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس اور فلاں کے پاس ڈھما کے پاس واسطے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، چھت پہ جانے کے لیے جو ہے سیڑھی لگتی ہے، اس سے اوپر جانے کے لیے اس سے بڑا وسیلہ، چاند پہ جانے کے لیے جو ہے راکٹ لگتا ہے، اس کے اوپر جانے کے لیے شٹل اور کیا کیا لگتا ہے۔ تو یہ جو تشبیہات دیتے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے چھت، چاند اور دوسری چیزیں ہم سے دور ہیں؟ اللہ رب العالمین بھی دور ہے، وہ ہمیں نہیں جانتا، ہماری حاجتوں کو نہیں جانتا، وہ تو علیم بما فی الصدور ہے۔ تم اس کو پر ایمان نہیں رکھتے کیا؟ اب تک سمجھا ہی نہیں ہے اللہ کو کہ اللہ تو سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کہہ رہا ہے، آپ نے سنا نہیں کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں؟ پھر کس راکٹ کی ضرورت ہے اللہ کے پاس جانے کی؟ آپ دل میں، اکیلے میں، اندھیرے میں، کسی چٹان کے اندر چھپ کر اگر کوئی عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ یاتی بہا اللہ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی اس میں یہ جملہ پڑھی ہے کہ بیٹے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تمہارا گناہ ہوگا اور کسی چٹان کے اندر چھپا ہوا ہوگا، اللہ اسے بھی لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی ہے کیا؟ تو یہ وزیر اور فلاں بتائیں گے تو آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اللہ کے کو ڈائریکٹ نہیں بول سکتے، ان کو واسطہ وسیلہ بناؤ گے۔ فَيَكُونُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالیٰ، جب ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے درمیان یہ صالحین کو واسطہ بنا رہے ہیں، تو پھر معاملہ ویسا ہی یہاں کے ٹھہر جاتا ہے، ہو جاتا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین اور دوسرے مشرکین کے بارے میں قرآن میں نقل کیا کہ وہ یہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان بتوں کی، معبودان باطلہ کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، قربت چاہ رہے ہیں اللہ کی، ان کو واسطہ بنایا۔ ان کو اللہ نہیں مان رہے ہیں، ان کو اللہ نہیں مان رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ یہ مشرکین مکہ جو کہتے تھے وہی آپ کہہ رہے ہو
قبر پوجنے والوں اور صالحین کو کی پرستش کرنے والے، ان کو پکارنے والے، چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں فَهِيَ شُبْهَةٌ بَاطِلَةٌ۔ تو یہ جو انہوں نے پیش کیا کہ ہم ان کو واسطہ بناتے ہیں، ان کو اللہ نہیں مانتے، ان کو رزاق اور زندگی اور موت دینے والا نہیں جانتے، اس لیے جب ان کو واسطہ بنا کر پکار رہے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں، اللہ ان کی سنے گا، ہم برے ہماری نہیں سنے گا، تو ان کا یہ شبہ باطل شبہ ہے، مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے بالکل ہم مثل شبہ ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واسطوں کا اختیار کرنا اور پھر ان کو پکارنا، ان کی عبادت کرنا، یہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر نہیں، شرک اکبر ہے اور منکر ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے کہ لا فرق بین من یعبد الاحجار، اس لیے کہ جو شخص پتھروں کو، درختوں کو، لکڑیوں کو، سورج کو، چاند کو پوجتا ہے اور دیگر مخلوقات کو، اور وہ شخص جو کسی قبر کے پاس آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ قبر والا یا قبر والی، مرد ہو یا عورت، یہ اللہ کا ولی یا ولیہ ہیں، پہنچا ہوا یا پہنچی ہوئی ہیں، ہاں، اور ان کو پکارتا ہے، یا اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی قبر پر آتا ہے یا ان کا نام لے کر ان کو پکارتا ہے، پھر انہیں اپنے اور اپنے رب کے درمیان واسطہ بناتا ہے اور ان سے یہ کہتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ اے فلاں میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اے یہ حاجت پیش کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میری یہ حاجت پوری کر دی جائے، یا یہ کہتا ہے کہ مدد یا فلاں، ہاں، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا غوث المدد، یا علی المدد، اس طرح کا کوئی جملہ کہتا ہے۔ یہاں انہوں نے کہا مدد یا فلاں، اگر وہ یہ کہتا ہے اور اس قسم کے دوسرے شرکیہ الفاظ کہتا ہے، ہاں، تو جسے کہ یہ اس قسم کے الفاظ کو کہنے والا اور اس کو کرنے والا عملاً یا اس کا عقیدہ رکھنے والا جو بھی شخص ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں شریک ہوگا۔ کون سا شرک؟ شرک اکبر۔ یہ پہلی بات جو قبر پرست صالحین کی پرستش کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں میں ان کا شرک نہیں کرتا، اس کے قول کی تشریح کرتے ہوئے شیخ زید نے یہ بات کہی۔ اب اس نے جو یہ کہا کہ میں شرک نہیں کرتا، صالحین سے صرف التجا پکڑتا ہوں اور یہ شرک نہیں ہے، ان کو پناہ لیتا ہوں، تو شیخ محمد بن عبدالوہاب اس کے جواب میں جو جملہ کہہ رہے ہیں وہ اور اس کی تشریح اب ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ محمد بن عبدالوہاب فقل لہو، جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، میں صالحین کو سے التجا کر رہا ہوں، یہ شرک نہیں ہے اور میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو اس سے تم جواب دو اذا کنت تقر انت ان اللہ حرم الشرک اعظم من الزنا، جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو زنا سے بھی زیادہ بڑھ کر، عظیم طریقے سے، بڑے طریقے سے بڑھ کر، زنا سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے شرک کو حرام کیا، یعنی شرک کا جرم زنا سے بھی بہت بڑا ہے، ہاں یہ تم مان رہے ہو۔ ایک مشرک کیا قبر پرست بھی اس کو مانتا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ہاں، وَتُقِرُّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُهُ، اور اس بات کو بھی تم مانتے ہو کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اگر توبہ کیے بغیر آدمی مر گیا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، یہ قرآن میں ہے، ابھی ہم نے جو آیت پڑھی آگے آ رہی ہے، تم یہ بھی مانتے ہو۔ فَمَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ، اب تم مان رہے ہو کہ اللہ نے شرک کو حرام کیا زنا سے بڑھ کر، ہے نا، اور اللہ اس گناہ کو معاف بھی نہیں کرے گا، تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ جس کو اللہ نے حرام کیا اتنی شدت کے ساتھ، جس کو معاف نہیں کرے گا، اتنا سنگین گناہ ہے، تو یہ گناہ ہے کیا جس کو اللہ نے حرام کیا اس شدت کے ساتھ، اتنا سنگین بتایا؟ تم سمجھاؤ کہ تم نے بتایا کہ یہ شرک نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، تو پھر شرک ہے کیا؟ ذرا سمجھاؤ ہمیں، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اور بہت شدت سے اس کی وعید بیان کی ہے۔ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ، اور اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، تو وہ ہے کیا؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، تو وہ آپ پائیں گے کہ وہ جو یہ جواب آپ سے دے رہا ہے نا وہ جانتا نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے ایک جملہ کہا، ہاں ابھی پیچھے یہ باتیں گئی ہے کہ وہ یہ کہیں گے جو مشرکین مکہ پتھر کو، بتوں کو پوجتے تھے، صرف اسی کو شرک کہہ رہا ہے، ہاں، تو اس طرح کی کوئی زبان درازی کر سکتا ہے، لیکن اس کا جواب آگے پیچھے آ چکا اور آگے آنے والا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں نتیجے میں یہ جو شیخ محمد بن عبدالوہاب نے یہاں ابھی جواب ان کا ابھی آگے چلے گا سلسلہ، تو اس جواب کے تناظر میں شیخ زید تشریح کرتے ہیں کہ فالمشرک جاہل، مشرک آدمی جاہل ہے، مشرک آدمی جاہل ہے۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ اگر دنیا کی سب سے اعلیٰ یونیورسٹی میں کوئی نادر سے نادر قسم کی ڈگری کسی نے حاصل کی ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے
قانون داں ہے، ہاں زمین کے نئے نئے شعبوں کی تحقیق کرنے والا، بڑی سی ڈگری لے کر، یا فلکیات کو ناپنے والا، ہوائی جہاز اور اس کے پارٹس بنانے والا، راکٹ بنانے والا، خلاؤں میں سفر کرنے والا، کوئی کتنا بڑا بھی عالم ہو، اگر وہ مشرک ہے تو وہ جاہل ہے. اگر وہ مشرک ہے، دنیا کی کتنی بھی ڈگریاں لے لے، وہ اس معاملے میں جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد سے ناواقف ہے، جاہل ہے، ناآشنا ہے. دنیاوی اعتبار سے وہ کتنی بڑی بھی ڈگری لے لے، اس کا علم بے معنی ہے اگر وہ توحید کو نہیں جانتا. تو کہہ رہے ہیں فالمشرک جاہل. تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جتنے مشرک ہیں یہ جاہل ہے. والمشرکون اصناف، اب مشرکین کی بہت سی قسمیں بھی ہیں. کہہ رہے ہیں اغلبہم لا یعرف ان ھذا صنع شرک. ان کی اکثریت شرک کرنے والوں کی بڑی قسمیں ہیں، اور ان مشرکین میں اکثریت ایسی ہے جو یہ عمل جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، بزرگوں قبروں کی پرستش کرنے والا، یہ عمل یا یہ اس کارستانی کو وہ شرک نہیں سمجھتا. اکثر مشرکین اس بدگمانی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی یہ کارگزاری جو وہ بتوں کے ساتھ یا قبروں کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ شرک ہے، ان کو نہیں پتہ. وسبب هذا الجہل عدم قبول بیان اہل العلم لضروب الشرک و خطرہ. کہہ رہے ہیں کہ ان کی جہالت کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم جو شرک کی قسموں اور شکلوں کو بیان کرتے ہیں، اس کی سنگینی اور خطرناکی کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح توحید کی حقیقت اور اس کی فضیلت کو جو اہل علم بیان کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، یہ اسے قبول نہیں کرتے، اسے مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں بل یسمون آذانہم، بلکہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، کانوں کو میں ڈاٹ لگا لیتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ غَيْرَهُمْ مِنَ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْحَقِّ، اور دوسروں کو حق سننے سے منع کرتے ہیں. آپ دیکھیے اکثر و بیشتر ہمارے یہاں جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا مزاج دیکھیے آپ. اگر آپ ان سے کچھ گفتگو کرنے جائیں، قرآن حدیث کی دلیلیں بھی پیش کریں، تو بڑی شدت سے وہ بھاگیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم کو آپ کی بات سننا ہی نہیں ہے. آپ نے کچھ کہا، اگر وہ ان کی طاقت والا علاقہ ہے، اکثریت ہے، تو وہ ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. ہماری مسجد میں نہیں آنا، ہاں مار کے نکالتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے قریب کے شہر ناسک میں، عمل نیر میں ایسی کئی واقعات سنتے ہیں. مسجدوں میں آنے سے منع کر رہے ہیں کلمہ گو لوگوں کو. وہ انہوں نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے علماء نے بڑی شدت سے بتایا. کیوں؟ کہتے ہیں یہ کافر ہیں، ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ کفار کے ساتھ سختی برتو. تو مسلمان کہلانے والے اہل توحید ان کے نزدیک اتنے سخت کافر ہیں کہ ان کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتے. اور جو مسجدوں کو توڑنے والے کفار مشرکین جو طاقت میں ہوتے ہیں، ان کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے سے گریز نہیں کرتے. ہاں جب وقت گزر جاتا ہے تو حقائق بیان کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں. ابھی آج جو بڑے لوگ ہیں، ہاں 10 سال بعد ان کے بارے میں یہ بتایا جائے گا کہ وہ انہوں نے کہاں اجیت ڈوبھال کے یہاں یا کسی مندر میں جا کے حاضری دی تھی، وہاں دیا جلایا تھا، وہاں یہ بیان دیا تھا. ہاں حکومت کے مطابق. تو بعد میں لوگ بہت ناپسند کریں گے. آج ہمارے سامنے ہیں، لوگ اس پر بحث نہیں کرتے. میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں ایک چیز فرق، کہ اہل بدعت، اہل شرک بڑے سے بڑا جرم کرتے ہیں. ہاں کلپس آئی، ہم نے دیکھا کہ مندروں میں جا کے جو ہے وہ نذرانے پیش کر رہے ہیں، جیسے مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں، وہاں کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے، خاموشی، سناٹا. سعودی عرب کا کوئی شاہی خاندان کا آدمی کسی یورپ کی کسی گلی سے گزر جائے جہاں کچھ ناچ گانا ہو رہا ہے تو اسلام خطرے میں. میں اکثر کہتا ہوں یہ بات. گویا میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی شعور اور تحت شعور غیر محسوس طریقے پہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلی اسلام ان کے ہی پاس ہے، سعودی عرب والوں کے پاس. اصلی منہج ان کے ہی پاس ہے. ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ ہندوستانی اہل حدیث جو ہے سعودی عرب کو اور منہج کو، سلفی منہج کو ایک ہی مانتے ہیں کہ جو سعودی عرب ہونا. یہ غلط بات ہے. یہ ان کے کیا ہے، محض طنز و تعریض والی بات ہے. ہاں دنیا میں کوئی بھی سلفی منہج کا آدمی ہو اس سے خطا نہیں ہوتی. یہ کس نے کہا؟ ہاں نبی کے بعد ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کی غلطی کو ہم صحیح منہج سے نہیں جوڑتے. خطا کو خطا ہی کہا جائے گا. اہل بدعت ہے، اور اہل حق سے اگر کوئی بات خلاف حق ہو جاتی ہے تو اس کا اصول ضابطہ ہے. یہ جاہل لوگ ہیں جو صرف اپنے مفاد یا اپنی خاص ذہنیت کے مطابق وہ جو ہے تبصرے کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بہت بڑے علامہ ہیں. کسی کو 2 لائن اردو میں لکھنا آ گیا، دین جانتا نہیں ہے.
لیکن علماء منہج اور اس سے متعلق وہ فلسفے جھاڑتا ہے، لوگوں کو، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی لکھنے والا بہت اچھا ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت اچھا مقرر ہو، ہاں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا مقرر ہے، اچھا لکھنے والا ہے تو اس کی ساری باتیں صحیح ہو۔ یہ ہمارے لوگ نہیں جانتے۔ ہاں، ایک آدمی پھکڑ بازی کرتا ہے، اس کے پیچھے ٹیم ہوتی ہے، یہودیوں کی پوری ٹیم ہے، رافضیوں کی پوری ٹیم ہے، لاکھوں کروڑوں لگا کے ان کے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں کہ یہ جیسی کوئی بیان دینا اسے اتنے سارے لوگ لائک کرنا، تاکہ ہمارے اہل سنت لڑکوں کو، نوجوانوں کو یہ لگے کہ دیکھو اس کو اتنا سن رہے ہیں تو اس سے متاثر، کیونکہ ان کو تو خود جاہل ہیں، ہمارے لوگ جاہل ہیں، تعداد دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اس کو یہ ٹی وی پہ آتا ہے، اس کو اتنے لائک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کسی کے بڑا اور چھوٹا ہونے کی بنیاد ہے کہ اس کے جلسے میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں تو وہ بڑا عالم ہے، وہ ٹی وی پہ آتا ہے، اس کی بڑی شہرت ہو گئی تو وہ بڑا عالم ہے۔ اور علم و حکمت کے موتیوں کو بکھیرنے والا کوئی بہت بڑا عالم ہے، لیکن اس کو لوگوں میں شہرت نہیں ملی ہے تو ہمارے جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا عالم ہے۔ یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، ابھی اس سلسلے میں بھی آگے بات شاید آئے، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو باتیں ہم رد کر رہے ہیں اس میں بھی جاہل لوگ کہیں کہ ہمارے بھی تو علماء ہیں نا، آپ قبروں کی اور اس کی بات کر رہے ہو، آج کل کلپ آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے وہ اپنے خانقاہ ہے یا مسجد ہے پتہ نہیں کیا، وہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ کود پھاند رہے ہیں، کوئی آ کے ان کے سر پہ پیر رکھتا ہے، کوئی چومتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، پیر صاحب جو اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات کر رہے ہیں۔ میں نے شاید اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر میں کلپس نہیں دیکھتا، سنتا تھا تو مجھے یقین نہیں آتا کہ آج بھی جب اتنا علم والا دور، قرآن حدیث اتنا عام ہے، اتنی بڑی بڑی جہالتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ واقعی بہت بڑی توفیق سے محرومی والی بات ہے۔ قرآن و حدیث کے تعلیمات کے بالکل سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو روشن بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی جو ہے ایک پیچ الجھاؤ نہیں رکھا، لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود قرآن حدیث کے ان صاف ستھرے دلائل سے کو دیکھنے سے سننے سے اندھا بہرا بنا ہوا ہے، اور شیطانی فریب میں آیا ہے۔ یہ جو مذہب کی دکانیں چلا رہے ہیں ان دکانوں پہ سر ٹیک رہا ہے، اپنے پیسے اور وقت کو بھی جو ہے ضائع کرتا ہے، اپنے ایمان کو بھی ضائع کرتا ہے۔ دنیا تو اگر چلی گئی، آخرت میں کیا ہوگا؟ بغیر توبہ کے اگر ان عقائد کے ساتھ آدمی مر گیا، ہاں، بہت ہی ہمدردانہ دردمندی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جو لوگ قبر پرستی، بزرگ پرستی، پیر پرستی اور یہ جو اہل تصوف کے جھانسے میں آ کر یہ ان کے پیروں پہ گر کے سجدے کر رہے ہیں، وہ آنکھیں کھول لیں، ہاں، جاگ جائیں، یہ قرآن و حدیث پڑھیں۔ آپ کو، ہم کو دنیا میں زندگی کا ایک موقع ملا ہے، اور سب سے بڑی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے منع کیا ہے وہ شرک ہے۔ وہ حدیث بخاری کی ہمیشہ سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جہنمی سے سوال کرے گا کہ اگر پوری دنیا میں تجھے اس وقت دے دوں تو کیا تو یہ پسند کرے گا کہ اپنی دنیا کو، پوری دنیا کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لے؟ وہ کہے گا ہاں ضرور میں یہ کروں گا۔ پوری دنیا، سنیے، اس وقت پوری دنیا، آج دنیا میں ہم دوڑ بھاگ کر کے کتنا کما لیں گے، کوئی ایک شہر نہیں خرید سکتے، دنیا کی بات کیا۔ اللہ تعالیٰ جہنمی سے پوچھے گا پوری دنیا، تو اس وقت وہ کہے گا کہ پوری دنیا دے دوں گا، اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تجھ سے عہد دیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو آدم کی پیٹھ میں تھا، تبھی میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا، ایک مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن تو نے مانا ہی نہیں، تو نے نہیں مانا، اب تجھے موقع نہیں مل سکتا۔ آج ہم دنیا میں جو ہیں وہ یہ موقع جان رہے ہیں، ہاں، قیامت کے دن جہنم میں جو جائے گا وہ یہ تمنا کرے گا یا جواب دے گا کہ پوری دنیا مل جائے تو دے کے بچ جاؤں، لیکن یہ موقع نہیں ملے گا۔ آپ کو پوری دنیا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو جھوٹے جال پھیلے ہوئے ہیں مذہب کے نام پر، دکانیں چل رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ لوگ دنیا کے اعتبار سے زیادہ دیکھیے، وہ میں تو حیرت کرتا ہوں واقعی، جس کے دل میں ایمان جاتی ہے نا، آ جاتا ہے، اس کو اندر جرأت اور استقامت آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قرآن میں ہم نے پڑھا، میں ایک بات کہہ کے آگے کروں گا کہ جادوگروں نے، ہاں، ان کا واقعہ دیکھیے کہ فرعون کے پاس آ کے کہا تھا کہ موسیٰ کو غالب مغلوب کر دیا تو ہم کو انعام ملے گا نا۔ کہا ہاں، اتنا ہی نہیں کہ انعام ملے گا، آپ لوگ مقربین میں سے ہوگے، دربار میں، ہاں، بادشاہ کے قریبی جگہ ملے گی، آپ کو کرسی مل جائے گی آج کی زبان میں۔ ہاں،
بڑی خوشی خوشی دنیا کے انعام کے لالچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے چلے. واقعے کا مقصود بیان کرنا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا, ان کی دعوت سنی, اور معجزہ دیکھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور ان کی ساری چیزوں سے جادوگروں کو بالکل سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں, اور یہ موسیٰ کی طاقت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے اور کیا کہا, آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. ہمارے ہندوستان میں بزرگوں کے واقعات بتاتے ہیں تو بزرگان اپنا سجدہ کرواتے ہیں, ہم اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ان کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرو. وہاں جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, موسیٰ علیہ السلام کی پاور شکتی نہیں مانی. ہمارے یہاں کرامت اور معجزہ بتا کے صاحب کرامت اور صاحب معجزہ کو پجوایا جاتا ہے, اس کی عظمت بتائی جاتی ہے. ان کا مقام ضرور ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, لیکن وہ اللہ کی خصوصیات میں اور حقوق میں شریک نہیں ہوتے. یہ جادوگروں کو بھی سمجھ گیا تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سمجھتے تو ان سے لڑتے, لیکن اس لیے ایمان لایا تھا کہ یہ جان گئے تھے کہ یہ موسیٰ کی طاقت نہیں ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی طاقت ہوتی تو ہم بھی ان کی طرح انسان ہیں, لڑ سکتے ہیں, لیکن یہ تو اللہ کا فرستادہ بھیجا ہوا شخص ہے اور ان کے اللہ کی تائید ہے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر, اس لیے ایمان لائے. اب ایمان لانے کے بعد جب فرعون نے ان کو دھمکی دی, جو ابھی کچھ دیر پہلے فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, دنیا مانگ رہے تھے, اب فرعون نے دھمکی دی کہ یہ تمہاری ملی جوڑ ہے, ملی بھگت ہے, سازش ہے, اور اگر تم نے واپس اپنے آپ کو نہیں کیا تو تم کو میں کھجور کے تنوں پہ لٹکا دوں گا. لأصلبنکم فی جذوع النخل, کھجور کے تنوں میں تم کو سولی دے دوں گا. وَلَأُقَطِّعَنَّكُمْ ایدیکم وارجلکم من خلاف, اور تمہارے ہاتھ پیر کو الٹی سمتوں سے, یعنی ادھر کا ہاتھ تو ادھر کا پیر, ادھر کا ہاتھ تو ادھر کا پیر کاٹ دوں گا. جادوگروں نے کیا کہا, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, سورہ طٰہٰ میں جا کے پڑھیے, اقضِ ما انت قاض, جو تجھ کو فیصلہ کرنا ہے کر لے. میں اپنے مالیگاؤں کی زبان میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جو اکھاڑ رہا ہے اکھاڑ لے. کون کہہ رہا ہے فرعون کو, یہ جادوگر. ہاں, تو زیادہ سے زیادہ, اگلا جملہ ہے جادوگروں کا کہ تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایمان کی بشاشت, اللہ کا خوف اور جہنم کا خوف ہمارے دل میں ہے تو دنیا کے لوگوں کا ڈر نکال کر پھینک دیجئے, اللہ کی توحید کے سلسلے میں کسی کا خوف بیچ نہ آنے دیجئے. یہی ہمارا بنیادی امتحان ہے اس دنیا میں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ توحید ہے کہ آپ اللہ کے ہو جائیں, کوئی ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے. اور اسی بنیاد پر میں کھل کے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو بزرگ پرستی, قبر پرستی اور یہ جو پیر پرستی کا سلسلہ چل رہا ہے, مزارات میں یا خانقاہوں میں سجدے کیے جا رہے ہیں, چومے چاٹے جا رہے ہیں, یہ وہ کام کیے جا رہا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی جائز نہیں کیا. جہاں فرما دیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ نے عجم سے آ کر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے بڑے لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا, کہا یہ کیا, ہاں سجدہ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو عورت کو دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے کرے, لیکن وہ بھی جائز نہیں. تو کلیئر ہو گیا کہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں. اور پیر صاحب اپنا سجدہ کروا رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں. حیرت کی بات ہے, کیسے نبی کو مانتے ہیں, کیسے نبی سے محبت کرتے ہیں, قرآن حدیث کی مخالفت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ان سے قرآن حدیث کو ماننے والے یا نبی سے محبت کرنے والے ہیں. آ رہا ہے ابھی موسم, جو لوگ سنت کو پڑھتے نہیں ہیں, سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کس معاملے میں کیا کہتی ہیں اور آپ نے کن چیزوں سے منع کیا اس کو جاننے کے لیے تیار, وہ یہ نعرے لگائیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو میں کہتے ہیں دامن آپ نے پکڑا ہی نہیں ہے. غصہ مت ہوئیے ہماری بات سے, ہماری بات کو اپنے عمل پر تول کے دیکھیے. رسول کے ماننے والے سب سے زیادہ وہ ہیں جو رسول کی سنتوں کو پڑھتے ہیں اور آپ کی بات مان لینے کے بعد کسی مخالف کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, آپ ناراض ہو ہم یہی مانیں گے. یہی ہم کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اس جہالت کے شکار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو سننے سے اپنے کانوں کو بند کر لیا, حق کو سننے سے روک لیا اپنے آپ کو, اور اپنے آپ کو اس سے پھیر کے رکھا ہے. حق کو سننا چاہتے ہی نہیں, قرآن و حدیث کا ان کو ذوق ہی نہیں ہے. ہاں, وَهَؤُلَاءِ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ بِبَلَاغِ الْعُلَمَاءِ لَهُمْ, کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ ایسے ہیں
علماء کے ان تک پہنچنے کے ساتھ حجت رسالیہ، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو رسالت والا دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اہل حق علماء ربانیین کے پہنچنے کے ذریعے سے ان پر حجت پوری ہو گئی ہے۔ اب یہ کانوں کو بند کر رہے ہیں، آنکھوں کو بند کر رہے ہیں تو یہ گنہگار ہو رہے ہیں، اللہ کے یہاں مجرم رہیں گے۔ آپ نے حق سے اگر منہ موڑ کر اپنے کان آنکھ بند کر لیے تو بچ نہیں پائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید کو شرک سے الگ کرنے والی سب سے عظیم ذریعے کو انہوں نے ترک کر دیا، ہاں، جس سے کہ احکام اور اس کی مختلف قسمیں سمجھ میں آتی ہیں، دین کی حقیقت اور بنیاد جانی جاتی ہے۔ اس سبب کو آپ نے سیکھنے سے اپنے آپ کو روک لیا تو آپ قصوروار ہیں۔ اللہ کا دین تو بالکل صاف اور واضح ہے۔ وما ہی الاسباب یا فتن، حضرت زید نے سوال قائم کیا کہ یہ اسباب کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں الاسباب ہیا، یعنی جس سے آدمی سچائی تک پہنچے، رسولوں اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا، ہاں، ان کے زندگی کے دنوں میں بھی، ان کی موجودگی کے وقت بھی، اور رسولوں اور انبیاء کے بعد بھی، انبیاء اور نبیوں کا طریقے کی جستجو کرنا، اور پھر انبیاء کرام جب گزر گئے تو ان کی تعلیمات کو پہنچانے والے جو علماء ربانیین ہیں، اہل بدعت نہیں، علماء ربانیین، کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کرنا۔ یہ جب علماء کی بات آتی ہے تو ایک شبہ یا ایک سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ بھائی سب کے پاس تو علماء ہیں، سب کے پاس، بھائی ہمارے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے بڑے بڑے القاب لگتے ہیں، ہاں، دو لائن کے بعد ان کا اصلی نام آتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ان کی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو علماء سب کے پاس ہیں۔ تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب صحیح ہے؟ کون سا گروہ ہے جس کے پاس علامہ، فہامہ، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اور فلاں مجتہد زماں اور فلاں لقب والے لوگ نہ ہوں؟ اگر ایسے القاب لگا لینے سے وہ گروہ یا اس گروہ کے ماننے والے جس سے اس کا تعلق ہے وہ حق پر ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں اور قرآن سب غلط ہو جائے گی کہ 72-73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب اس آپ کے فلسفے کے مطابق تو 72-73 سب کے پاس علماء ہے نا، تو اب ایک عام آدمی ہر ایک کو عالم دیکھ کر، علماء کا چہرہ دیکھ کر صحیح مانتا رہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ کون سا عالم معتبر ہے، قرآن و حدیث پر چلنے والا، قرآن و حدیث یا صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والا کون سا عالم ہے۔ اس کے علامتیں اور وہ پہچان بہت آسان ہے۔ اگر ایک آدمی تتبع کرے، جستجو اور غور و فکر اور تحقیق کرے تو اس میں زیادہ دن نہیں لگے گا کہ کون سے علماء صحیح منہج والے ہیں، یہ جان جائے۔ جب آپ جان جائیں گے کہ اس گروہ کے علماء ربانیین ہیں یا ان کا منہج اور طریقہ یہ ہے، تو پھر آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، ان سے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ علماء کے بعد جو انبیاء اور رسولوں کے منہج پر چلتے ہیں، ان کی اطاعت کر کے، ان کے پیچھے چلنا اور ان کی اطاعت کرنا۔ انبیاء کرام اب نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب چلے گئے، آخری رسول، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، تو ہم کس کی سنیں گے؟ تو بولتے ہیں علماء کی۔ کون سے علماء کی؟ علماء کی اپنی بات نہیں، وہ علماء جو آپ کو قرآن و حدیث بتائیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوں، صحیح عقیدے، توحید اور اتباع سنت کرنے والے ہوں۔ جو بدعت کرنے والے ہیں، بدعت کو فروغ دینے والے ہیں، ان کو نہیں۔ میں نے اس سے پہلے کے بعض دروس میں بیان کیا کہ جیسے میں نے کہا نا کہ بہت آسان ہے، ایک سمپل بات آج تھوڑا سا اشارہ پھر سے کر دوں کہ آپ دیکھیے کہ کسی کے بارے میں منہج جاننے کے لیے کہ ان کے یہاں کوئی بنیادی بدعت پائی جاتی ہے، جیسے آج تحریکی لوگ ہیں، ہے نا، شیخ حسن البنا، سید قطب صاحب، مولانا ابو العلا مودودی صاحب، بڑے بڑے نام ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تفسیر ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہاں۔ اب آپ تھوڑی سی تحقیق کریں کہ کیا ان کے سارے معاملات قرآن حدیث کے مطابق ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم کو پیمانہ دیا گیا کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور صحابہ کے مطابق جس کا عقیدہ، عمل، منہج ہو، وہی جنت میں جانے والا ہے۔ تو کیا ان کے طریقے اللہ کے نبی اور صحابہ کے مطابق ہیں؟ آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں گے، تحقیق کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے یہاں ایسے کئی انحراف پائے جاتے ہیں، تفسیر میں صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، ہاں، ایمان کے معنی کے معاملے میں ان کا موقف اہل سنت والجماعت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بلکہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، تمام محدثین کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ خارجیوں کی طرح
مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کی جان مال کو حلال قرار دیتے ہیں. ہاں، ان کے ہاں اباحیت ملے گی آپ کو، رافضیوں کی طرح باطنیت ملے گی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اہل سنت والجماعت کا جو متفقہ عقیدہ ہے اس سے انحراف ملے گا. ان سب کے یہاں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے اس سے انحراف ملے گا. انبیاء کی شان میں گستاخیاں، سید قطب کی فی ظلال القرآن کئی چیزیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کے یہاں. ان کی اپنی فکر کے مطابق کچھ انبیاء کو بھی جو ہے انہوں نے تنقید سے چھوڑا نہیں. صحابہ کرام کے تعلق سے روافظ کے راستے پر چلے گئے، حدیثوں کا انکار کرنے والے راستے پہ چلے. یہ اتنی موٹی موٹی اصولی صرف باتیں آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ منہج حق نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. جہاں قبر پرستی ہے، بزرگ پرستی ہے، اللہ کے خوبیاں، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات بزرگوں اور اولیاء اور صالحین میں دیا جا رہا ہے. عام طور سے بدعت منائی جا رہی ہے. 15 شعبان کو بدعت بھی کہہ رہے ہیں، منا بھی رہے ہیں. ایک آدھ دو بدعت اگر کسی سے ہوتی ہے تو اس کو بدعت ہی نہیں کہا جائے گا، وہ ایک الگ تفصیلی بحث ہے کہ پورا منہج حق ہے، کہیں غلطی ہو رہی ہے. تو ایک دو چیز سے ایسا نہیں ہوگا جس سے پورے منہج پر فرق نہیں پڑتا. اس کا اصول ہے، اہل علم نے، امام شاطبی، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے لمبی بحثیں کی ہے. لیکن عمومی مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے. ہاں، شب 15 شعبان کو قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا، اور فلاں فلاں دن بدعت کرنے میں کیا حرج ہے؟ بدعت حسنہ ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہی آپ نے بدل دیا. تو جہاں شرک پایا جائے، جہاں بدعت کھلے طور پر پائی جائے اور وہاں کے عمومی طور سے ان کے علماء اس کی نکیر نہ کریں، وہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتے. ان کا منہج صحیح منہج ہو ہی نہیں سکتا. عمومی طور سے کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں جماعت اہل حدیث میں کوئی آدمی اگر اس قسم کی کوئی بدعت، کوئی خرافات کرے، آپ کو اہل حدیثوں میں اہل حدیثوں پر تنقید کرنے والے ملیں گے دلیل کی بنیاد پر. شخصی اور وہ جو ذاتی جھگڑے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا ذاتی جھگڑوں والا، یہ ہر جگہ دنیا میں ہے، ہوتا رہے گا. اور شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ جو شرک بدعت نہیں کرتا ان کو آپسی اختلاف میں مبتلا کرتا ہے، بخاری کی روایت میں. ہاں، لیکن آپ حق کی پہچان کے اعتبار سے یہ دیکھیں گے، ابو مظفر سمعانی اور کئی علماء نے لکھا کہ اہل حق کی ایک پہچان آپ کو بہت بہترین اور زبردست بات کہ آپ عہد اول سے لے کے آج تک دنیا کے کسی خطے میں اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اہل الاثر کہلانے والے، سلفی کہلانے والے علماء کی عقیدے اور منہج کی کتاب اٹھائیے، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. سن تیسری صدی، دوسری صدی میں اگر کسی نے کتاب لکھی ہے، 8ویں صدی، 9ویں صدی، 10ویں صدی، 11ویں صدی، 14ویں صدی، ان کی کتابیں اور ان کی کتابیں آپ ملائیے، آپ کو الفاظ کا، عبارت کا فرق ملے گا، اختصار اور تفصیل کا فرق ملے گا، لیکن باتوں کا فرق نہیں ملے گا. الا ماشاء اللہ بہت ناقابل، بہت یقین، بہت قابل ذکر نہیں ہے جو معمولی. ابو مظفر سمعانی کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک آدمی جو عرب کا رہنے والا ہے، افریقہ کا رہنے والا سلفی عالم ہے، آسٹریلیا اور کسی یورپ کے ملک میں سلفی عالم ہے، یہ میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں. ہاں، اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے کہ سب کے سب ایک ہی طریقے پہ لکھ رہے ہیں، ایک ہی طریقے پہ عقیدہ اور منہج بیان کر رہے ہیں. یہ اہل حق کی پہچان ہے. اور اہل بدعت آپ ایک ہی ریاست میں فرق پائیں گے. ہاں، ہمارے یہاں سنا ہے کہ برہان پور میں یہ ابھی 12 ربیع الاول آ رہی ہے، یا معراج والی جو دن آتی ہے تو وہاں ایک عید کی نماز کی طرح ایک عید میلاد کی بھی نماز ہوتی ہے، دوسری جگہوں پہ نہیں ہوتی. ہاں، ہماری جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، ایک طریقے سے ہوتی ہے. بدعتی تہوار، بدعتی اعمال آپ کو ہر شہر میں الگ الگ ملے گی، رنگ الگ، کیونکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. جس کو جیسے دماغ میں آیا منا لیا. اور اب تو گستاخی کی انتہا. میں نے سنا ہے، بلکہ ایک کلپ پچھلے سال دیکھا تھا کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کیک بنا کر اس کی عیسائیوں کی طرح کیک بنایا جاتا ہے، موم بتی لگا کے اسے بجھاتے ہیں، کیک کھاتے کھلاتے ہیں. میں ان کو گستاخ رسول مان رہا ہوں. ہاں، وہ کچھ بھی کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے. ہاں، اور آپ ایک دوسری قوم کے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بنا رہے ہو. یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر دوسروں کے تعلق سے کوئی بات ہو تو یہ محبت رسول کا مظاہرہ کر کے اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. ہاں، ایسی کتنی جہالت کی بنیاد پر ایسی شریعت کی مخالفتیں کتنی عام ہیں. اسی کو عقیدے کی بنیاد پر یہاں کہہ رہے ہیں شیخ
کہ رسولوں کی اطاعت کا کی جائے اور رسولوں کو ماننے والے ان کی اطاعت کرنے والے علماء حق کے پیچھے چلا جائے. یہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے اسباب, اس کو نہیں اختیار کیا. اور وترک کل ما یخالفہم, اور جو نبیوں کا طریقہ ہے اور جو متفقہ طور پر علماء حق جن چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اصولاً اور عملاً عقیدتاً, ان کے مخالف چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے, کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن یہ مانتے ہیں. آج ہم دیکھیے کہ علماء کرام کتنی چیزوں سے ہمارے نوجوانوں کو منع کرتے ہیں کہ وہاں انحراف ہے, وہ گمراہ ہے, ہاں وہ علی انجینئر, وہ غامدی اور فلاں, ان کے یہاں انحراف ہے, یہ رافضیت کے قائل ہے, اس کے مبلغ ہے. لیکن ہمارا نوجوان مانتا ہی نہیں ہے, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ گمراہی کے اسباب ہیں, یہ بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں او یسد عن دعوتہم, یا پھر ان علماء حق کے دعوت سے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اہل بدعت کا یہ عمل آپ کو بہت ملے گا کہ اہل حق کی کتابوں کو جلا دو, پڑھو نہیں, ان سے بات مت کرو, اور اگر وہ بات کرے تو ہاتھ چھوڑ دو, لڑائیاں کرو, ان کو اپنی مسجد میں آنے مت دو, ان کی کتابوں کو رکھنا جائز نہیں ہے, ان کی تقریر مت ہونے دو. یہاں تک کہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی اہل حق کی مسجد بن رہی ہے تو اس مسجد کو بننے نہ دیا جائے, رکاوٹیں ڈالی جائے, زمین کی قیمت بڑھا دیں, نہیں رکاوٹ ہو رہی ہے تو وہاں فوراً ان سے پہلے اپنی ایک مسجد بنا دی جائے تاکہ یہ نہ بنا سکیں, تو ان کے دعوت سے ان کو روکا جائے. وَيَصْرِفُ النَّاسَ عَنْهَا وَيُصْرَفُ النَّاسُ عَنْهَا, اس سے لوگوں کو پھیرا جائے. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اهْتَدَىٰ, تو جو شخص, ہاں معاف کی ایک لائن چھوٹ گئی, کہہ رہے ہیں کہ جو علماء کی اطاعت جو انبیاء اور رسولوں کی اطاعت کرنے والے علماء کی اطاعت کرتا ہے اور ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, ان کی تصدیق کرتا ہے, اور علماء اور انبیاء کی تعلیمات کے مخالف چیزوں کو ترک کرتا ہے اور ان کی دعوت سے روکتا ہے اور لوگوں کو اس سے پھیرتا ہے, تو جو شخص یعنی جو مخالف چیزیں ہیں اس سے لوگوں کو روکتا ہے, اس سے لوگوں کو پھیرتا ہے, تو جو ایسا کرے گا وہ ہدایت یاب ہے. اس لیے کہ یہ لوگ رسولوں کے ہؤلاء الرسل واتباع الرسل هم العارفون باللہ, کیونکہ انبیاء اور پیغمبر جو تھے اور انبیاء اور پیغمبر کو ماننے والے, ان کے طریقے پہ چلنے والے جو ہیں وہ اللہ کے عارف ہیں, اور یہ وہ اللہ کو جاننے والے ہیں, اور یہ بھی وہی سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لیے کیا واجب ہے, ہم کو کیا کرنا چاہیے, کیا فرض ہے, اور کس بندے کو اللہ کے جناب میں کون سے حقوق بجا لانے چاہیے, اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سی چیزیں نہیں کرنی ہیں, اور جو چیز اللہ کے لیے کر رہے ہیں دوسروں کے لیے نہیں کرنی ہے. ہاں غیرہم لا یعلمون, یہ انبیاء اور ان کے ماننے والے سب سے زیادہ جانتے ہیں. انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ اس کو نہیں جانتے, ہاں اس کو نہیں جانتے. اب آپ اگر جس پیر صاحب کے اور فلاں کے پیچھے چل رہے ہو, اس کے طریقے, اس کی فکر, اس کی دانشوری سے متاثر ہو کے آپ اس کی علم و دانش کو یا فکر کو اگر قبول کر رہے ہو اور رسول کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہو تو آپ گمراہی کے راستے پہ اپنے آپ کو لے جا رہے ہو. کہا الا یہ کہ کوئی آدمی جو ہے حق کو چاہتے ہوئے, اگر جاہل بھی ہے, حق کی تلاش میں ان کی تعلیم حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرے تو وہ بچ سکتا ہے. فعندہم, چنانچہ ان کے نزدیک, یعنی پرانے مشرکین اور جدید دور کے مشرکین جو شرک کرتے ہیں, ان کے نزدیک زنا جو ہے وہ ناپسندیدہ گناہ ہے, جبکہ زنا کو وہ گناہ مان رہے ہیں, لیکن قبر میں مدفون نیک لوگوں کی طرف پناہ پکڑنے کو اور اصحاب قبور سے واسطہ تعلق قائم کرنے کو, یا ان کے ساتھ عبادت تعبدی معاملات کرنے کو, اس کو وہ عبادت اور دینداری سمجھتے ہیں. زنا کو برا سمجھ رہے ہیں اور اس کو دینداری, جبکہ یہ زنا سے زیادہ خطرناک گناہ ہے. کہہ رہے ہیں وَإِذَا نُوقِشَ الْمُشْرِكُ فَإِذَا, اور اگر مشرک سے نقاش کیا جائے, اس سے بحث کیا جائے ان معاملات میں, اور مقابلہ کیا جائے, کہ مقارنہ کرا جائے کہ زنا, چوری, شراب کا پینا اور صالحین سے, ان کی قبروں میں جو ہیں صالحین سے تعلق قائم کرنا, بندگی کا, ان کو پکارنا تاکہ وہ ہم کو فائدہ پہنچائیں یا نقصان سے بچائیں, یہ ایک عمل ہے. زنا, چوری, شراب خوری ہے, ان کو دونوں کو ملایا جائے تو وہ یہ سمجھے گا, یہ کہے گا کہ زنا, چوری, شراب کا پینا یہ عظیم گناہ ہے. تحریک چلا رہے ہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہاں لیکن صالحین کی قبروں کی طرف پناہ پکڑنا, ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو عبادات میں سے ہے اور یہ صالحین کی محبت کا حصہ ہے, اور ان اسباب اور طریقوں میں سے ہے جس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں, مصیبتیں دور ہوتی ہیں,
اور اس جیسے اور بھی وہ شبہات جس کو کہ پرانے زمانے سے آج تک مشرکین پیش کرتے ہیں، شرک کرنے والے یہی پیش کرتے ہیں۔ اور قرآن و سنت میں، جبکہ قرآن و سنت میں صاف صاف ان امور کو رد کیا گیا ہے، اس کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے، اور صراحت سے قرآن و حدیث کی نصوص ان کو باطل قرار دیتی ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ اگلی عبارت بھی آج پیش کر کے اس کی شرح ہو جائے۔ میں صرف شیخ محمد بن عبدالوہاب کا جملہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اگلے درس میں وہیں سے شروعات ہو سکے۔ تو اگر وہ یہ کہتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ شرک کیا ہے، تو تب تم ان سے کہو، ہے نا، کہ کہے گا نا کہ یہ تم یہ مانتے ہو کہ ہماری طرف سے کہا جائے تم مانتے ہو کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور یہ جو ہے تم اس زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، تم مانتے ہو، پھر بھی تو تم خود یہ بتاؤ کہ شرک کیا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مشرک بولے گا کہ میں نہیں جانتا، یا جو جواب دے گا وہ یہی ہوگا کہ وہ اصلی شرک کو نہیں پہچانتا۔ تو پھر اس سے جواب میں کہو کہ کیف تبرئ نفسک من الشرک وانت لا تعرف، جب تم شرک کو جانتے ہی نہیں تو کیسے کہہ رہے ہو کہ میں شرک نہیں کر رہا ہوں؟ اپنے آپ کو کیسے بری قرار دے رہے ہو جبکہ تم خود جانتے نہیں شرک کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو کہ میں شرک نہیں کرتا؟ ام کیف یحرم اللہ علیک ھذا، یا پھر ایک دوسرا سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو تم پر کیسے حرام کر رہا ہے، ویذکر انہ لا یغفر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اور پھر تم ولا تسأل عنہ ولا تعرف، اور پھر اس گناہ کے بارے میں آپ اہل علم سے، لوگوں سے پوچھتے بھی نہیں اور اس کو جانتے بھی نہیں، اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے۔ اتظن ان اللہ یحرمہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اسے حرام تو قرار دیا لیکن ہمارے سامنے بیان ہی نہیں کیا کہ وہ گناہ کون سا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، جس کو معاف نہیں کرے گا، کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس پہ مر جائے تو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور بتایا نہیں شرک کسے کہتے ہیں، بتایا ہے۔ کیسے بتایا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔